میرے ایک دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ مانگا۔ میں نے ٹھیک ہے 1,00,000 دیتا ہوں، لیکن پیسے لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اسے کہا کہ میں مزاح کر رہا تھا، حالانکہ میں نے مزاح نہیں کیا تھا۔ خیر، میں نے اسے گواہوں اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1,00,000 روپیہ دے دیا۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے پیسے واپس نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ غصے سے کہنے لگا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میرے کچھ دوست بڑے بدقماش تھے، وہ بھی میرے پاس آگے اور کہنے لگے ہمیں 20,000 خرچہ پانی دو، ہم تمہیں اس سے پیسے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں تھانے میں گیا اور کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے 1,00,000 لیا تھا مگر واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ تھانے دار نے کہا بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں، لینے جاتے ہو تو رسید دیتے ہیں، سارے مسلمان ہی ہیں، کیوں رسید مانگتے اور دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قانونی کارروائی ضروری ہے، آپ جھوٹے ہو ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے بھی 2 جھوٹے گواہ تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تھانے دار کے پاس گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں ماننا پڑی۔ تھانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا۔ اس نے 20,000 تھانے دار کو دیے اور الٹا میرے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ میرے پیسے آگے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے واپس نہیں دینے۔ تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے علیحدہ پریشان کیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، دوست بھی ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں، ایک غلط فیصلے نے بہت ذلیل کروایا۔ یہ دنیا ہے، کسی پہ اعتماد اور یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نکاح کرتے وقت گواہ تو ہوتے تھے مگر لوگ پھر بھی مکر جاتے تھے، اس لیے جنرل ایوب نے نکاح فارم متعارف کروائے تاکہ عوام جھوٹ نہ بولے۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دی۔ یہ کہانی بہت سے بندوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویزات بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا جاہل کو سچ باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اے ایمان والو، جب تم مخصوص مدت تک لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ بہن بھائیوں، میں وراثت کا مسئلہ ہو، کسی کو قرضہ دینا ہو، کسی کو مکان کرائے پر دینا ہو یا جس معاملے میں پیسوں کا مسئلہ ہو، گواہ اور لکھت پڑھت بہت ضروری ہے۔ آزمائش پھر بھی ہو سکتی ہے مگر ہم نے قرآن اور احادیث پر ہی چلنا ہے تاکہ اللہ کریم کے حضور اجر پائیں۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔